بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگ اور دوستو، جوان ساتھیو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آپ کو خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک بابرکت دن اور عظمت والے دن عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے چند احباب اللہ کے فضل سے ان دنوں میں خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دن میں روزے کی عبادت اور رات میں جہاں تک ہو سکتا ہے نمازوں، تلاوت اور دیگر عبادت میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ ذی الحجہ کے چند ایک دن رہ گئے ہیں۔ اب 2 سے 3 دن کے اندر 10 تاریخ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ فضیلت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ احباب جو اب تک کسی طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، ان سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کے یہ بہترین دن پھر پتہ نہیں کس کو نصیب ہو، کس کو نصیب نہیں ہو، کس کو یہ دوبارہ ذی الحجہ کے دن ملیں یا نہ ملے۔ اس لیے سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور آگے آئیں، راتوں کو عبادت میں گزاریں، دن کا روزہ رکھیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند ایک احادیث آ چکی ہے اور آپ حضرات میرے بیانات سن چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عشرہ ذی الحجہ 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کئی ساری حدیثوں میں آ چکا ہے، لیکن 9 تاریخ کی ایک الگ فضیلت ہے، وہ الگ دن بھی کہلاتا ہے۔ 9 تاریخ یعنی قربانی سے پہلے والا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ عرفہ کا دن ہمارے یہاں جمعہ کو ہوگا اور ہفتے کو عید ہوگی، تو عید سے پہلے والے دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن کی الگ خصوصیات، الگ فضیلتیں ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد دیتے ہیں، آزادی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور دنوں کے مقابلے میں عرفہ کے دن زیادہ نجات ملتی ہے اور زیادہ آزادی ملتی ہے۔ اور دنوں کے مقابلے میں عرفہ کا دن جہنمیوں کو زیادہ چھٹکارا مل جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے۔ عرفہ کا دن 9 تاریخ قربانی سے پہلے والا دن، حدیث پاک میں اور ایک آگے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں۔ پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عرفات کے دن وقوف عرفہ کرنے والے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جب سمجھ میں آئے گا جب آپ دعا کیجئے پابندی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ حج نصیب فرمائے گا تو انشاءاللہ ہم عرفات اور وقوف عرفہ کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں
اس کو وقوف عرفہ بولتے ہیں۔ وہاں کے بارے میں حدیث میں تذکرہ آیا کہ وقوف عرفہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، اور پھر فخریہ طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو یہ جگہ، یہ مقام، یہ وقوف نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں بار بار ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگلا حدیث پھر ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی ہے کہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب اور پسند نہیں ہے۔ سال بھر میں کوئی روزہ بھی مجھے زیادہ پسند، مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ عرفہ کے دن کا روزہ محبوب اور پسند ہے۔ آگے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، عرفہ کے دن روزہ رکھنے والوں کو کیا نیکیاں ملتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا گویا ایسا ہے جیسا کہ 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا حدیث کا کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا۔ تو ہم آپ کوشش کریں کہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ ہم آپ روزہ رکھیں گے، یہ دن عرفہ کا دن ہوگا، ہم آپ ان باتوں پر، ان حدیثوں پر عمل کریں گے۔ ایک دن کا روزہ رکھنے سے جب ہم آپ کو 2 سال کے بینیفٹس اور 2 سال کے ثواب مل رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ہم سب مل کر عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھیں گے، دن میں بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر رات میں بھی خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرفہ کا دن کا ایک خاص عمل یہ بھی ہے جس کو اور دیگر حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ خاص عمل یہ ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایک خاص عمل ہے جس عمل کا نام تکبیر تشریق ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کے نماز سے شروع ہوگی یہ اور 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک چلے گی۔ وہ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ مقیم ہوں، چاہے وہ مسافر ہوں، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ تنہا نماز پڑھنے والے ہوں، سب کے اوپر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تمام لوگوں کے اوپر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ مرد حضرات ذرا درمیانی آواز سے تکبیر پڑھیں گے، درمیانی آواز سے تکبیر بولیں گے، اور خواتین حضرات آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گی، آہستہ آواز سے تکبیر پڑھیں گی۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے عرفہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حدیثوں پر خدا تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔